انہوں نے جو مکے کے مالک بنے بیٹھے تھے، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اس شہر کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں خندق کی لڑائی۔ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ۔ گزشتہ جمعے میں غزوہ احد، جو احد کی لڑائی ہوئی ہے سن 3 میں، اس کا ذکر ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکے سے آئے ہوئے مدینے میں 3 سال ہوئے تھے کہ تیسرے سال وہ جنگ ہو گئی، یعنی مکے والوں نے پوری طاقت کے ساتھ مدینے والوں پر حملہ کر دیا۔ مدینے والے مسلمان تھے اور مکے والے وہ غیر مسلم تھے۔ اس جنگ میں بہت بڑا نقصان ہوا، مسلمانوں میں 70 صحابی شہید ہوئے، بہت سو کے زخم بھی آئے، لیکن اخیر جو آئی تو اخیر کے اندر کامیابی مسلمانوں کو مل گئی، اس لیے مکے والوں کی بات پوری نہ ہو سکی۔ وہ تو اس لیے آئے تھے کہ آج ہم آ کر کے مدینے والوں کو مٹا دیں گے، وجود ہی ان کا ختم کر دیں گے، اس لیے وہ یہاں سے چلے گئے۔ جانے کے بعد پھر پورا 1 سال انہوں نے اگلی لڑائی کے تیاری میں لگایا، یعنی چاروں طرف جو مکے کے اور دوسرے قبیلے تھے، کنبے تھے، انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کیا کہ اب کے چل کر کے مدینے کا وجود ہی ختم کر دیں گے۔ اب سوچو مدینے میں اب یہ 5واں سال ہے، صحابہ کو مکے سے یہاں آئے ہوئے اس 5 سال کے زمانے میں کیا کچھ انتظام ہوا، کیا تیاریاں ہوئی، کچھ بھی نہ کر سکے۔ لیکن ان لوگوں نے جو مکے کے مالک بنے بیٹھے تھے، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اس شہر کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں خندق کی لڑائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، اب کہ تو بہت بڑا ارادہ ہے ان لوگوں کا۔ حضرت سلمان جو کہ ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک رائے پیش کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے یہاں جب کسی بستی کے اوپر باہر کے لوگ حملہ کرتے ہیں تو ہم اپنی بستی کو بچانے کے لیے اس کے چاروں طرف خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن اندر شہر میں نہ آ سکے۔ حضرت سلمان کی اسی رائے کو پسند کیا گیا، اور یہاں پھر مدینے کے ایک طرف جدھر سے 2 پہاڑ ذرا ملے ہوئے سے تھے اور بیچ میں راستہ تھا، ان دونوں پہاڑوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں خندق کھودی گئی، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ خندق بھی رکھا جاتا ہے۔ اس میں بڑے مشکلیں پیش آئیں۔ زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں پہ غربت تھی، کھانے کی بھی پریشانی تھی، اور پھر خندق کھودنی، رات دن اتنی گہری خندق مدینے کے چاروں طرف کھود دینی کہ جس سے دشمن اندر نہ آ سکے، کتنا بڑا ہمت کا کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس خندق کے کھودنے میں شریک ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا پتھر آ گیا، صحابہ نے اسے بہت توڑنا چاہا لیکن پتھر نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے حضور سے کہا، اللہ کے رسول، ایک بہت بڑا پتھر آ گیا ہے نیچے اور ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے کدالوں سے وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو آپ نے کدان ہاتھ میں لی اور پھر بسم اللہ کہہ کر کے جو اس کے اوپر پتھر مارا تو پتھر تو ٹکڑے ہوئے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا، یہ پتھر میں اس کے اندر ایک چمک دیکھ رہا ہوں کہ اس پتھر کے اندر سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دن تمہارا قبضہ ایران کے اوپر بھی ہوگا۔
सोचो कहाँ तो भला ये गुर्बत के पत्थर तोड़े जा रहे हैं, मदीने की हिफाजत के लिए खंदक खोदी जा रही है, और अल्लाह के रसूल उस वक्त में ये इरशाद फरमाते हैं कि मदीने की दीवारें मुझे इस पत्थर के अंदर नज़र आई हैं, तुम्हारा कब्ज़ा ईरान के अंदर ज़रूर होगा। अल्लाह के रसूल का यही हाल है। कभी तो ये हाल कि अपना मदीने की हिफाजत के लिए खंदक खोदी जा रही है, और कभी यह हाल कि ईरान की फतेह और ईरान की कामयाबी नज़र आ रही है। लेकिन उस ज़माने में गुर्बत का यह हाल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमर सीधा करना भूख की वजह से मुश्किल हो रहा था। चुनांचे इस मौके के ऊपर एक अजीब वाक़या पेश आया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं। तो मैं घर आया और मैंने घर आकर के बीवी से मालूम किया कुछ घर में खाने के लिए है। बीवी ने मुझे बतलाया कि एक तो बकरी का बच्चा है और कुछ 1 किलो के करीब आटा है। तो हज़रत जाबिर ने अपनी बीवी से कहा, अच्छा तुम ये तैयार करो और मैं इतने अल्लाह के रसूल को चुपके से बुला कर के ला रहा हूँ। चूँकि खंदक खोदने में तो बहुत सहाबा शरीक थे, 1400-1500 आदमी थे। अब एक बकरी का बच्चा और 1 किलो के करीब आटा वो क्या पूरा करता। इसलिए हज़रत जाबिर ने खामोशी से चुपके से जा कर के हुजूर के कानों में कहा, ए अल्लाह के रसूल, बीवी ने घर में कुछ थोड़ा सा आपके लिए तैयार किया है, आप तशरीफ़ ले चलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, जाबिर के यहाँ दावत है, सब चलो। अब सोचिए जाबिर के दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। घर में तो ज़रा सा खाना है, एक छोटा सा बकरी का बच्चा, उसे हलाल कर लिया गया, और जी थोड़ा सा आटा, और हुजूर ने ऐलान कर दिया कि सब चलो, जाबिर के यहाँ दावत है। हज़रत जाबिर तो घबरा गए। आकर के बीवी से कहा कि अल्लाह के रसूल ने तो सभी के बारे में ऐलान कर दिया, क्या होगा। बीवी ने मालूम किया कि तुमने हुजूर को बतला दिया था कि कितना घर में खाना है, यहाँ मैंने बतला दिया था। तो बीवी ने कहा कि फिर तुम्हें क्या फिक्र, अल्लाह के रसूल जाने और ये खाना जाने, जो कुछ हमारे पास है हम तो हुजूर के सामने पेश कर देंगे। जब जाबिर चलने लगे तो हुजूर ने यह भी फरमाया था, देखो इतने हम ना आए, इतने उस खाने को पकाने के बाद में खोलना मत, वो पूरे का पूरा खाना हमारे ही सामने ला करके रख देना। चुनाचे 1400-1500 आदमी हजरत जाबिर के यहाँ दावत में पहुँच गए। आपने इरशाद फरमाया, जो खाना है यहाँ ले आओ। वो खाना ला करके रख दिया गया। तमाम के तमाम हजरात को बिठा दिया गया और सबसे ये कह दिया गया, सब पेट भर के खाओ। चुनाचे सब खाते रहे। हजरत जाबिर ये बयान करते हैं कि सबने वो खाना खा लिया। खाने के बाद में जो मैंने देखा तो मैं नहीं कह सकता कि जब खाना ला करके रखा था उस वक्त ज़्यादा था या अब ज़्यादा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकतें। ये भी इसी खंदक की लड़ाई में वाक़या पेश आया। और बाद हदीसों में तो बाद रिवायतों में तो ये भी आया है कि जब जाबिर की बीवी ने वो बकरी का बच्चा हलाल किया तो हजरत जाबिर के थोड़ी उम्र के बच्चे वो भी देखते रहे कि बकरा ऐसा हलाल किया जा रहा। चुनाचे जाबिर के घर वाले वो तो बकरा बनाने में लग गए और ये दोनों भाई ऊपर मकान पे जो चले गए और एक भाई ने दूसरे भाई को लिटा करके उसका गला काट दिया कि देखो बकरा ऐसे हलाल किया जा। ये एक अजीब वाक़या पेश आया। चुनाचे घर वाले परेशान। जब हुजूर तशरीफ ले आए तो ये वाक़या हुजूर के सामने आया तो आपने ज़रा तसल्ली दी और उसके बाद दोनों बच्चों के पास गए और जा करके फिर दोनों बच्चों के बारे में फरमाया, अल्लाह के हुक्म से जिंदे हो जाओ, खड़े हो जाओ। वो एक भाई का तो दूसरे भाई ने गला काटा
اور جب اس کا گلا کٹ گیا اب یہ ڈر گیا، اب کیا کروں، اب یہ جو وہاں سے بھاگا اور ماں نے دیکھا تو ماں جو اس کے پیچھے بھاگی وہ اوپر مکان سے گر کے مر گیا، دونوں ہی بچے مر گئے تھے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں بچے پھر زندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی اسی لڑائی میں پیش آیا۔ اور چونکہ مدینے کے اندر بہت سارے حضرات رہتے تھے، جیسے یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے جنہیں اسرائیلی کہتے ہیں، یہ وہاں کے بڑے مالداروں میں تھے، ان کے اپنے 3 قلعے تھے، بڑے بڑے ان کے باغات تھے، ان کے پاس اپنے کنویں تھے پانی کے۔ مدینے والے تو بیچارے بہت ہی غریب لوگ تھے۔ تو حضور نے جب یہ دیکھا کہ مدینے کو برباد کرنے کے لیے چاروں طرف سے عرب کے لوگ جمع ہو گئے، تو آپ نے یہودیوں کو بھی جمع کیا۔ اور کچھ مدینے کے اندر ایسے بھی لوگ تھے جو زبان سے تو کہتے تھے ہم مسلمان، لیکن دل میں وہ نفرت رکھتے تھے اسلام سے۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں منافق، کہ زبان سے تو کہیں ہم مسلمان اور دل سے وہ ایمان کو مانے نہیں، اللہ کو اور اس کے رسول کو مانے نہیں، تو یہ منافق لوگ بھی تھے۔ ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ وہ اصل میں حضور کے مدینے میں آنے سے پہلے یہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ میں ہی مدینے کا سردار بنوں گا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو اب اس کا نمبر کہاں آتا سرداری میں، اب تو سرداری حضور کے حصے میں آ گئی، تو اسے دل سے بڑی نفرت تھی۔ تو حضور نے ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں یہ کہا دیکھو باہر کا دشمن مدینے کے اوپر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، اس نے چاروں طرف سے عرب کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے، یہ مدینہ تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، ہم سب اس کی ذمہ داری لیں کہ اگر دشمن باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر کے اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ یہودیوں نے بھی دستخط کر دیے کہ ہم مدینے کا کوئی راز باہر نہیں جانے دیں گے، اور دشمن باہر سے حملہ کرے گا تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ جو منافق تھے انہوں نے بھی اس بات کا وعدہ کر لیا کہ ہم سب ساتھ رہیں گے۔ چلو خندق کھود گئی۔ اب جو جمع غفیر، چونکہ عرب میں پورے عرب کے اندر یہ شور کیا گیا کہ چلو ایک نئے لوگ جنہوں نے آ کر کے یہاں پورے عرب کے انتظام کو بگاڑ دیا ہے، انہیں ختم کر دینا ہے، مدینے کی نیست نابود کر دینا ہے، چاروں طرف سے بھیڑ نے آ کر کے مدینے کو گھیر لیا۔ اتنا بڑا حملہ تھا یہ خندق کی لڑائی، اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ سن 96 میں جب ہمارے جانے کا اتفاق ہوا تو اس وقت مدینے میں جدھر سے یہ خندق کھودی گئی تھی اس کے کچھ نشان باقی تھے۔ دونوں پہاڑوں کے اوپر کچھ چھوٹی چھوٹی سی مسجدیں بھی بنا رکھی تھیں، کیونکہ جہاں صحابہ حضرات اوپر بیٹھے ہوئے پہرا دے رہے تھے تو وہیں ان کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد میں جو ہم گئے تو پھر ادھر سے وہ گیٹ ہی انہوں نے بند کر دیا، اب تو حکومت ادھر سے جانے ہی نہیں دے رہی۔ لیکن بہرحال اب تک وہ نشانیاں موجود تھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ اس خندق کو پار کرنے کے لیے ان کی ہمت ہی نہیں ہو سکی۔ ایک دو نے اگر پار کرنے کی کوشش کی تو وہ اسی میں گر پڑے، ان کا گھوڑا بھی اسی میں گر پڑا۔ اس طریقے سے اللہ نے مدینے کی حفاظت کی، اور کافی لمبا وقت ان لوگوں نے گزارا کہ اب ہمیں موقع ملے، اب ہمیں موقع ملے مدینے میں گھسنے کا۔ آخر میں پھر یہ ہوا کہ رات کے وقت جب ان کے یہ قافلے باہر پڑے تھے، ان کے خیمے تمبو لگے ہوئے تھے، تو ایک دم ہوا اور طوفان آ گیا، بڑی زور کی آندھی آئی۔ اس ہوا اور طوفان سے یہ لوگ اتنے گھبرائے کہ ڈر کر کے پھر بھاگ گئے۔ اللہ نے مدینے کی حفاظت فرما لی۔ جب اس طریقے سے اللہ نے مدینے کی حفاظت فرما لی اور حضور تشریف لے آئے تو اس وقت آپ اپنے لڑائی کا لباس اتار رہے تھے۔ اتنے میں جبریل امین آئے
اور آ کر کے وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ لڑائی کا لباس اتار رہے ہیں اور ہم تو ابھی تک لڑائی کے کپڑوں میں ہی ہیں، ابھی تک ہمیں اجازت نہیں ملی کہ لڑائی کے یہ کپڑے اتارو۔ دیکھو وہ لوگ جنہوں نے اپنی باتوں سے غداری کی ہے، انہوں نے آپ کے سامنے دستخط کر دیے کہ ہم مدینے کی حفاظت کریں گے، لیکن ان لوگوں نے غداری کی۔ ان میں سب سے بڑی پارٹی، سب سے بڑی جماعت جو تھی یہودیوں کی تھی۔ حضور کے سامنے وعدے کر لیے، دستخط کر دیے، لیکن مدینے والوں کی مخالفت میں یہ مکے والوں کے ساتھ میں بات چیت کرتے رہے، مدینے کے سارے راز انہیں بتلاتے رہے۔ یہ ساری کی ساری بغاوت جو انہوں نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم ہو گئی۔ ایسے ہی کچھ منافقین نے بھی بغاوت کی۔ تو جبریل فرشتے نے کہا اب چلو آپ دیکھو وہ لوگ جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے دھوکے دیے، جھوٹ بولے، اب اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اب ان کی ساتھ یاد کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں صحابہ کی جماعت نے جا کر کے یہودیوں کا وہ قلعہ جو قلعے والے بغاوت زیادہ کر رہے تھے، جنہوں نے سارے راز مکے والوں کو دیے، جو اندر پڑے پڑے اس قسم کی دشمنی بنگھارتے رہے کہ مکے والوں کے اندر جوش آتا رہا، جا کر کے ان کے قلعے کو گھیرا گیا۔ ایک لمبے زمانے تک وہ قلعہ گھرا، بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ تم یہاں سے مدینے کو خالی کر دو، اس قلعے کو خالی کرو، اور جو تمہاری جائیداد ہے، جو تمہاری مالیت ہے، جو مالیت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، اور بقیہ جو نہیں لے جا سکتے وہ مدینے کے اندر ہی رہے گی۔ اس شرط کے اوپر یہ فیصلہ ہوا۔ یہ پہلا ان کا قافلہ تھا، پہلا ان کا قلعہ تھا جس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے مسلمانوں کا، اور آخر یہ پھر مدینے سے باہر نکلے اور جا کر کے مدینے سے کچھ دور خیبر میں جا کر کے یہ لوگ بسے۔ اس طریقے سے اس جنگ کا انجام ہوا۔ اس سے بہت سارے مسائل بھی نکلتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ بھی آ گیا کہ اگر مانو کوئی گاؤں ہے، کوئی شہر ہے، اور وہاں کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور باہر سے خطرہ ہے اس گاؤں کے اوپر یا اس ملک کے اوپر دشمن کے حملہ کرنے کا، تو اس سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ شہر والے، گاؤں والے یا اس ملک والے مل کر کے ایسا معاہدہ کر لیں کہ ہم سب مل کر کے اس گاؤں کی حفاظت کریں گے۔ اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ان کے ساتھ مل کر کے اپنے گاؤں کی حفاظت کریں، اور ایسے ہی دوسرے مذہب والے وہ بھی ان کے ساتھ مل کر کے اپنے اس گاؤں کی حفاظت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر گاؤں کے اندر کوئی فساد یا کوئی بیماری پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے، یا اس بات کا خطرہ ہے کہ یہاں حالات زیادہ خراب ہو گئے، تب بھی بستی والوں کی یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ سب مل کر کے اپنی اس بستی کی حفاظت کریں۔ یہ ہے وہ خندق کی لڑائی، قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا ذکر آیا ہے۔ لیکن اب یہ سمجھ لو کہ مکے والے جو اب تک حملے کرتے رہے، پہلے بدر کی لڑائی ہوئی، پھر احد کی لڑائی ہوئی، اور سب میں ان کا ارادہ یہی رہا کہ ہم مدینے کو مٹا دیں گے، اور اس کے بعد خندق کی لڑائی ہوئی، خندق میں بھی ان کا ارادہ یہی رہا کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ اکھاڑ دیں گے۔ لیکن اب کی دفعہ کیونکہ اللہ کی طرف سے بھی ایک عذاب آیا، ہوا کا طوفان آیا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا بڑا رعب پڑ گیا، دل ان کا اتنا بیٹھ گیا کہ آئندہ ان کی پھر مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ خندق کی لڑائی آخری لڑائی تھی جس میں مکے والوں نے مدینے کے اوپر حملہ کیا تھا۔ یہ سمجھ لو کہ جس لڑائی کے اندر حضور خود شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور اگر اسلام کے نام پر، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ہمارے مذہب کو مٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے
تو ہر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے میدان میں نکلیں۔ اور اگر مرد اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، جو لوگ مذہب کے دشمن ہیں، تو پھر یہاں تک بھی حکم ہو جاتا ہے شریعت کا کہ عورتیں خود میدان میں آ جائیں، کیونکہ ہمارے لیے ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری اپنے مذہب کے باقی رکھنے کی ہے۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ارے بھائی یہ جو کافر ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں، ان کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو کہ اسلام کے دشمن، ان سے تو ہوتی ہے لڑائی، اور وہ لوگ جو اسلام کے دشمن نہیں بلکہ وہ ہیں تو اپنے مذہب کے اوپر ہی، لیکن اسلام کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اسلام کے پھیلنے میں کسی قسم کی کوئی بندش نہیں، کوئی ستا بھی نہیں رہا ہے، تو انہیں حربی نہیں کہا جاتا، ان سے لڑائی جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے حق وہی ہو جاتا ہے جو کہ ہمارا اور تمہارا یعنی مسلمانوں کا آپس میں حق ہے۔ ایسے دنیا کے اندر ایسے ملک جہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، اور سب کے اس بات کے اوپر معاہدے ہیں کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہماری حفاظت کرو، ہم تمہاری کھیتیوں کی حفاظت کریں گے، تم ہماری کھیتیوں کی حفاظت کرو۔ اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ مسلمانوں میں ہو گیا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ مسلمان اپنی اس بات کو پورا کریں۔ ان کے لیے قتال کرنا جائز نہیں۔ وہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں، ارے صاحب یہ تو ہندو ہیں، یہ تو وہ ہیں، انہیں صحیح بات معلوم نہیں۔ آپ کا آج ہندوستان کے اندر یا ایسے دوسرے ملک جو ہیں، یہاں آپ اپنی حکومت کو بناتے ہیں، اور جب حکومت کے بنانے میں آپ حصہ لے رہے ہیں، ووٹ آپ دے رہے ہیں، تو آپ کا یہ حق ہو گیا کہ آپ اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اور اگر کوئی بات آتی ہے معاہدہ ٹوٹنے کی تو انہیں بتاؤ، دیکھو یہ معاہدہ اگر ٹوٹتا ہے تو اسے ہم برداشت نہیں کریں گے، لیکن ایسا کوئی کام کرنا جس سے کہ اسلام بدنام ہو، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کے جو طریقے رہے ہیں، انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت اس طریقے سے کی ہے کہ یہ اسی لیے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ہاں ہندوستان میں رہتے ہوئے آپ فوج میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہوئے آپ پولیس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا اس ملک کے اوپر ایک حق ہو چکا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جن کا نام تھا، حضرت کے بڑے خلفاء میں سے ہوئے ہیں، خانقاہ میں آ کر کے پڑھ رہے تھے، بہت بڑے انگریزی داں تھے، اپنے زمانے کے ڈپٹی رہے، کلکٹر رہے۔ وہ یہاں تھانہ بھون سے چلے، جاتے ہوئے ان کے پاس بہت سارا سامان تھا، اتنا سامان تھا جس کے اوپر ریل کا ٹکٹ لگتا تھا۔ سہارنپور جا کر کے انہوں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا یہ میرا سامان ہے، اس کا وزن کرو، مجھے کتنا اس کا پیسہ دینا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ اسٹیشن ماسٹر نے ذرا ٹال مٹول سی کی اور کہنے لگا ملا جی لے جاؤ۔ وہ تو انہیں ملا جی سمجھ رہا تھا، لیکن وہ یہ تو نہیں جانتا تھا یہ اپنے زمانے کے ماہر ہیں، کلکٹر تک وہ رہ چکے ہیں، ڈپٹی تک وہ رہ چکے ہیں۔ اس نے تو صورت دیکھ کر کے سمجھا ملا جی ہے، انہیں کیا پتہ اس زبان کا ہماری۔ لیکن حضرت خواجہ صاحب نے کہا ایسا نہیں، تم ریل کے مالک نہیں ہو، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم مجھے معاف کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرا سامان وزن کرو، اور جتنا میرے اوپر ٹکٹ بیٹھتا ہے ریلوائی کا وہ بتاؤ، میں اتنے ہی پیسے دوں گا۔ وہ اسٹیشن ماسٹر کہنے لگا ملا جی لے جاؤ، جب ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں، ہم ٹی ٹی سے کہہ دیں گے کہ وہ ٹی ٹی جو ہے تمہارے سامان کو نہیں چھونے کا، کہ اچھا پھر آگے کیا ہوگا؟ اس نے کہا آگے کیا ہوتا، یہ ٹی ٹی جہاں تک چلے گا وہاں تک یہ تمہارا ساتھ دے گا، اور یہ اگلے ٹی ٹی کو کہہ دے گا کہ بھئی ان کے سامان کو مت چھونا۔ پھر خواجہ صاحب نے معلوم کیا کہ اچھا پھر آگے کیا ہوگا؟ ان کا آگے کیا ہوتا، تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ خواجہ صاحب نے کہا یہی تو بھول ہے،
तुम जिसे घर कह रहे हो वो घर नहीं, मेरी मंजिल तो आगे है। अगर तुम इस बात का अहद करते हो कि मैं अल्लाह के सामने भी इस बात का सबूत दूंगा कि मैं रेलवाई का मालिक था और मैंने इनका जो किराया था वो छोड़ा था, और तुम्हारी बात अल्लाह के सामने चल जाएगी तो ठीक है। तब स्टेशन मास्टर ने कहा कि बाकी मुसलमान ऐसे होते हैं, मैंने आज मुसलमान देखा है। तो भाई मुसलमान की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो सब हक को अदा करे। और ये जो इस किस्म के वाक़यात आते हैं ये उन लोगों के साथ में है जिन्होंने मुकाबला किया। 4 लड़ाई मैं आपको बता चुका हूँ जिन्होंने मदीने को तहस नहस करने का इरादा किया। ऐसे लोगों के साथ अगर मुकाबला नहीं किया जाएगा तो और क्या करेंगे। और लेकिन ऐसे लोग जो कि अपना एक हिफाजत का हक अदा करते हैं, जो हमारा उनका मुआहिदा है वो उसे पूरा करते हैं, ये समझ लीजिए कि उनके माल की चोरी करना भी जायज़ नहीं है। बहुत से लोग यहाँ धोखा खाते हैं। बहुत से मुसलमान कहते हैं अरे हिंदू का ही तो माल है, लेकिन वो बहुत बड़े धोखे से हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि देखो अगर कोई दूसरे का माल नाहक खाता है तो हदीस में यह आता है कि क़यामत में अल्लाह उसके माल का बदला दिलवाएंगे। और बदला कैसे मिलेगा? वहाँ पैसा तो है नहीं, रुपया तो है नहीं, वहाँ बदला इस तरीके से मिलेगा कि इसकी नेकियां उसे दे दी जाएंगी। अब नेकियों से अगर काम चल गया तो ठीक है, यानी जिसने हक दबाया है उसने यहाँ जो अच्छे काम किए वह सारे के सारे अच्छे काम अल्लाह उसे दिलवा देंगे जिसका इसने हक छीना, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। उसके बाद भी अगर हक रह गया तो फिर हदीस में यह आता है कि फिर उसके गुनाह अल्लाह इसके सर के ऊपर डाल देंगे कि अच्छा इसका हक फिर भी नहीं पूरा हुआ, अब इसने जो गुनाह कर रखे हैं ये गुनाह अब इसके सर पे डाल दो। और जाहिर सी बात है कि काफिर का गुनाह बहुत बड़ा, क्योंकि शिर्क से बड़ा तो कोई गुनाह है नहीं। अब ये शिर्क का गुनाह जब एक मोमिन की गर्दन के ऊपर पड़ेगा तो सोचो उससे बड़ा अजाब और किसका होगा। इसलिए वो लोग धोखा खाते हैं या धोखा दुनिया को देते हैं, जानबूझ करके धोखा देते हैं। अजी ये तो खा लो दूसरों का माल है, जायज़ है, धोखा दे रहे हैं वो, क्योंकि हदीस पाक में साफ तौर से ये हुक्म आ रहा है कि इस किस्म का माल खाना जायज़ नहीं है। तो इस खंदक की लड़ाई से ये भी मसला मालूम होता है कि अगर किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर या किसी मुल्क के अंदर मिली जुली आबादी है तो सबकी ये जिम्मेदारी आ जाती है कि अपने उस मुल्क की, अपने उस गांव की, अपनी उस बस्ती की हिफाजत करें। अल्लाह हम सबको पूरे तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।